ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ دعا پڑھا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کر کے اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ ہم سب وضو کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی نہیں ہے۔ 40 سال سے وضو کر رہے ہیں، 20 سال سے وضو کر رہے ہیں، 15 سال سے وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ دعا یاد نہیں ہے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دعا یاد ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اس وقت یاد نہیں آتی ہے۔ آپ سوچ لیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ نارمل وضو کرنا، بغیر دعا کا وضو کرنا الگ بات ہے، جس نے وضو کے بعد دعا پڑھی اس وضو کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت، اس کی پرائس اللہ کے یہاں ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جو وضو کیا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو دھلتا ہے انہی کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، صرف بسم اللہ پڑھ لینے سے پورے باڈی کی صفائی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جلدی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت جلدی، دوڑ کے وضو کیا، مارا پیٹی کر رہے، وہاں بھی 2 دوست اگر آ گئے وضو میں، وہاں بھی بات چیت چل رہی ہے، وہاں بھی ہنسی مذاق چل رہی ہے، وہاں بھی کہانیاں چل رہی ہیں، وہاں بھی گالی گلوچ چل رہی ہے، وہاں بھی جھوٹ سچ چل رہی ہے۔ چاہے مردوں کا حال یہی حال عورتوں کا ہے، نہ ہمیں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ یاد ہوتا ہے، نہ وضو کرنے کے بعد کہ ہمیں دعا یاد ہوتی ہے۔ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا وضو کتنا کم ثواب ہمیں دلاتا ہے، اس کا اندازہ کر لیجیے۔ آج سے ارادہ کیجئے انشاءاللہ کہ وضو سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یاد نہیں ہے تو یاد کر کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔